فلم کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رومن فوج کا کمانڈر نماز ادا کرتے ایک شخص پر سختی کرتے ہوئے کسی غیاث کا پتہ معلوم کرتا ہے، مگر وہ شخص کہتا ہے وہ جان تو دے سکتا ہے، اس کا پتہ نہیں بتا سکتا۔ یہاں رومن غصے میں اس شخص کو مار ڈالتا ہے۔ دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد کے باہر کچھ مسلمانوں کا مجمع لگا ہے اور ایک مسلم انہیں بتا رہا ہے کہ ہمیں ان رومن فوج کے ظلم کے خلاف کس طرح آواز اٹھانی چاہیے۔ اسی اثنا میں وہی رومن فوج وہاں آ کر اس تقریر کرنے والے شخص کو قتل کر دیتی ہے اور مجمع کے افراد پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ اس رومن کمانڈر کو غیاث کی تلاش ہے جو ایک اشتہاری باغی ہے۔ وہ تن تناتا ہوا باغی کے گھر پہنچ کر اس کی بیوی سے پوچھتا ہے۔ انکار پر اس کے بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بالآخر رومن کمانڈر غیاث کا پتہ چلا ہی لیتا ہے۔ وہ اسے ایک مقابلے کے بعد قتل کر دیتا ہے۔ اسی لمحے غیاث کا بھائی خالد وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے میں غیاث مرتے ہوئے آزادی کا بیڑا خالد کو سونپ جاتا ہے۔ خالد قسم اٹھاتا ہے کہ وہ بغاوت کی اس جنگ کو انقلاب میں بدل کر رومن سے آزادی حاصل کر کے رہے گا۔ کمانڈر خالد پر حملہ کرتا ہے۔ خالد وہاں سے فی الحال فرار ہو جاتا ہے کیونکہ اسے تلوار چلانا تک نہیں آتی۔ یہاں سے نکل کر وہ سیدھا تربیت گاہ بابا کے پاس پہنچتا ہے جو اسے تلوار بازی کے گر میں طاق کرتے ہیں۔ وہیں اس کی ملاقات بہادر سے ہوتی ہے۔ خالد بہت جلد لڑائی میں ماہر ہو جاتا ہے۔ رومن فوج کی طرف سے ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ شہزادی بڑی مسجد کو توڑ کر وہاں شبستان محل تعمیر کرانا چاہتی ہیں۔ اس کام کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہے، مگر تمام مسلمان مسجد کو ڈھا کر شبستان بنانے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ رومن فوج ان پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں خالد اور بہادر وہاں آ کر انہیں بچاتے ہیں، مگر خالد کا نام باغیوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف جب رومن فوج سے خالد کی گرفتاری عمل میں نہیں لا جا سکی تو شہزادی خود خالد کو گرفتار کرنے کا بیڑا اٹھاتی ہے۔ وہ مقدس پیشوا سے اجازت مانگتی ہے جو اسے پس و پیش کے بعد مل جاتی ہے۔ شہزادی بھیس بدل کر خالد سے مختلف جگہوں پر ملتی ہے اور آخر میں اس کے ڈیرے پر ڈانسر کے روپ میں پہنچتی ہے، مگر خالد کی عقابی نظریں اسے پہچان جاتی ہیں اور شہزادی کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہاں شہزادی خالد کے حسن سلوک سے متاثر ہوتی ہے اور اسے خالد سے محبت ہو جاتی ہے، جبکہ خالد کی شہزادی کے لیے نفرت محبت میں بدل جاتی ہے۔ وہ اسے آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ جواب دیتا ہے مگر مطمئن نہیں کر پاتا۔ دوسری طرف شہزادی مقدس پیشوا اور کمانڈر کے روبرو پیش ہوتی ہے اور خالد کے لیے نرمی کا برتاؤ کرنے کی اپیل کرتی ہے، مگر وہ اسے شہزادی کی ناکامی اور جذباتیت سے تعبیر کرتے ہوئے خالد کے لیے بڑی سزا کا فیصلہ سناتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کمانڈر دانیہ رومن فوج کو بغاوت پر اکساتے ہوئے رومن امپائر پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شہزادی اس کی اس سازش کو سمجھ جاتی ہے جب وہ رومن سپاہیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ شہزادی کمانڈر دانیہ کی سازش کو مقدس پیشوا کے سامنے رکھتی ہے، ساتھ ہی بتاتی ہے کہ ہم دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ مقدس پیشوا ایسے میں شہزادی کے لیے محافظ رکھنے کا سوچتے ہیں۔ اس کے لیے وہ تلوار بازی کا مقابلہ رکھتے ہیں کہ جو جیتے گا وہی شہزادی کا محافظ بنے گا۔ خالد بھی اس مقابلے کے لیے بھیس بدل کر شامل ہوتا ہے اور جیت کر شہزادی کا خاص محافظ بن جاتا ہے اور محل میں رہنے لگتا ہے تاکہ یہاں کے تمام حالات سے واقفیت حاصل کر سکے۔ کمانڈر خالد کا پتہ معلوم کرنے کے لیے اس کی بھابھی کو اٹھا لاتے ہیں اور اس پر زندان میں تشدد کرتے ہیں۔ ایسے میں خالد زندان میں آ کر اپنی بھابھی کو بچا لے جاتا ہے۔ مقدس پیشوا جلال میں آ کر خالد کی گرفتاری کا حکم دیتے ہیں اور اتفاق سے یہ ذمہ داری وہ خالد کو جو محافظ کے روپ میں وہاں موجود تھا اسے دیتے ہیں، مگر عین موقع پر خالد کا راز کھل جاتا ہے۔ خالد فرار ہونا چاہتا ہے مگر اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ساتھ ہی پھانسی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے اس کے ساتھی اسے شہزادی کی مدد سے قید خانے سے چھڑا لے جاتے ہیں، مگر اس جنگ میں خالد کی بھابھی خنجر لگنے کی وجہ سے ماری جاتی ہیں۔ دوسری طرف محلاتی سازش سر ابھارتی ہے اور کمانڈر مقدس پیشوا کو قتل کر کے شہزادی کو قید کر دیتا ہے اور مسند پر خود بیٹھ جاتا ہے۔ خالد کو پتہ چلتا ہے تو وہ شہزادی کی مدد کے لیے اپنی پوری جماعت کے ساتھ کمانڈر کی فوج پر حملہ بول دیتا ہے۔ گھمسان کی جنگ ہوتی ہے۔ خالد اور کمانڈر دانیہ کا خون ریز مقابلہ ہوتا ہے۔ کمانڈر جو خالد کا مقابلہ نہیں کر پاتا فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔
خالد اس کے پیچھے جاتا ہے اور جہنم واصل کر دیتا ہے، اور یوں ایک ظالم کمانڈر سے عوام کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ خالد شہزادی کو آزاد کرا کے اسے مسند پر بٹھا کر اسے ملکہ بنا دیتا ہے اور علاقے میں انصاف کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ خالد اور شہزادی ایک ہو جاتے ہیں اور یہیں فلم کا اختتام ہوتا ہے۔ ذرا بھی